آپ کی سنتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو اپنے نبی کی طریقے کے بارے میں پتہ چلے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا ہر کام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عمل کیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اور زیادہ تر یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو جمعرات کی مجلس میں بتاتا ہوں، عام دنوں میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا، صرف جمعرات کی مجلس میں آپ لوگوں سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دائیں طرف سے ابتدا کرنا چاہیے، اور جب نکالے تو بائیں پیر سے پہلے نکالے، اور دائیں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم ہونا چاہیے اور نکالنے میں مؤخر ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ لوگ چپل پہنیں، شوز پہنیں، کوئی بھی چیز پہنتے ہیں پاؤں میں، تو سب سے پہلے رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے، سیدھا پاؤں پہننا ہے، پھر اس کے بعد الٹا پاؤں پہننا ہے۔ اور جب آپ نے اتارنا ہے، جب آپ نے جوتا اتارنا ہے تو سب سے پہلے الٹے پاؤں کا جوتا اتاریں اور پھر سیدھے پاؤں کا جوتا اتاریں۔ یہ سنت عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جوتا کبھی کھڑے ہو کر پہنتے اور کبھی بیٹھ کر۔ آپ اپنا جوتا اٹھاتے تو الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس والی انگلی سے اٹھاتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تو سیدھی طرف سے پہنتے، اتارتے تو الٹی طرف سے اتارتے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جوتا پہنا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر جوتا پہنا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتا اٹھایا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے جوتے کو اٹھایا ہے۔ تو یہ تو جوتا پہننے کی، اتارنے کی سنتیں ہوگی۔ تو آپ لوگ بھی جب کبھی جوتا پہنیں یا اتاریں تو اسی طرح اتاریے گا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اور سنت سمجھ کے عمل کیجیے گا۔ دیکھو مختصر سا عمل ہوتا ہے، اور جوتا ہر انسان نے جوتا پہننا ہے، چاہے سلیپر پہنی ہے، چپل پہنی، جوتا پہننا ہے، ہر انسان نے پہننا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو ننگے پاؤں گھومتا ہے۔ تو اگر اس کو سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اگر انسان اس پہ عمل کر لے گا اور اس کو پہن لے گا، اتار لے گا، تو اس سے بڑھ کے تو پھر کوئی چیز نہیں ہوتی نا بھائی، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ اچھا، دوسری سنتیں جو ہیں وہ ہے خوشبو لگانے پہ، یعنی عطر لگانے پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خوشبو پسند تھی اور کون سا عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے؟ آپ خوشبو کی چیز اور خوشبو کو پسند فرماتے تھے، یعنی خوشبو کو اور خوشبو والی چیز جو بھی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، یعنی خوشبو لگانے کا خود بھی شوق تھا میرے نبی کو، اور دوسروں کو تلقین بھی کرتے کہ تم لوگ بھی خوشبو لگایا کرو۔ حضور آخری شب میں بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، یعنی جو تیسرا پہر ہوتا ہے رات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگا لیا کرتے تھے۔ تو خوشبو کا کوئی ایک وقت تو ہوا نہیں، کبھی آپ نے صبح بھی انسان لگا سکتا ہے، شام میں بھی لگا سکتا ہے، دوپہر میں بھی لگا سکتا ہے، رات میں بھی لگا سکتا ہے، تیسرے پہر میں بھی لگا سکتا ہے، کسی وقت بھی لگا سکتے ہیں۔ سونے سے بیدار ہوتے تو قضائے حاجت سے فراغت کے بعد وضو کرتے اور پھر خوشبو لباس پر لگاتے۔ خدمت اقدس میں خوشبو اگر ہدیہ پیش کی جاتی تو آپ اس کو ضرور قبول فرماتے۔ خوشبو کی چیز واپس کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری وقت میں تیسرے پہر میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے قضائے حاجت کے لیے، واش روم جانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خوشبو لگا لیا کرتے تھے۔ اور خوشبو کی چیز دینا، اگر کوئی آپ کو ہدیہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی کرتے تھے، اس کو پسند بھی فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی خوشبو، ریحان کی خوشبو کو بہت پسند فرماتے، ریحان کی خوشبو اس کو بہت پسند فرماتے تھے، اس کے رد کرنے کو منع فرماتے تھے۔ اگر کوئی آپ کو خوشبو دیتا تو اگر کوئی نہیں لیتا تو آپ سے اس کو منع فرماتے کہ بھائی لے لیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں، واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ عورت بھی لگا سکتی ہے، ابھی آگے بات آ رہی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مہندی کے پھول کا حضور بہت محبوب رکھتے تھے، مہندی کا جو پھول ہوتا ہے حضور مشک اور عود کی خوشبو کو تمام خوشبوؤں میں زیادہ محبوب رکھتے ہیں، یعنی دو خوشبوئیں جو میرے نبی کو بہت پسند تھی، ایک عود اور ایک مشک، مسک نہیں مشک، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو خوشبوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ خوشبو سر مبارک پر بھی لگایا کرتے تھے، یعنی سر کے اوپر بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں نہ لوٹانی چاہیے، 3 چیزیں واپس نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ وہ کیا ہے؟ تکیہ، پلو۔ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو یا اگر آپ کہیں سفر میں ہو، اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ اس کو رکھ لیا کرو، لے لیا کرو، لوٹایا نہیں کرو۔ تیل خوشبودار، آئل اگر آپ کو کوئی دیتا ہے، یہ آج کل ہمارے میں رواج نہیں ہے، یہ خوشبو، یہ تیل وغیرہ دینے کا یا لگانے کا تو اتنا نہیں ہے، لوگ لگاتے لیکن کم لگاتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بزرگ ہوتے تھے یعنی جو اللہ والے ہوتے تھے تو وہ ہر وقت اپنے بالوں میں، سر میں ہر وقت آئل لگا کے رکھتے تھے، ہر وقت آئل لگا کے، ایون کہ ان کی جو ٹوپی پہنتے تھے نا وہ بھی آئل میں ہوئی بھی ہوتی تھی۔ اور ہمارے بزرگ تو وہ ایک کپڑے کی نا چھوٹی سی پوٹلی سی بنا کے اور اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے تھے آئل میں کر کے، تاکہ دماغ جو نا خشک نہ ہو۔
تو دماغ کی جو غذا ہے نا، دماغ جسے تر رہتا ہے وہ آئل ہے. تو یہ بچوں میں اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو آئلنگ زیادہ کیا کریں. زیادہ نہیں تو ویکینڈ ہفتے میں ایک دفعہ چھٹی والے دن لازمی کیا کریں، اور اچھے طریقے سے کیا کریں، تاکہ بچوں کے اندر جو ڈرائینس ہو جاتی ہے نا، دماغ کی جو ڈرائینس ہوتی ہے، بالوں کی نہیں، دماغ کے اندر خشک ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ تر رکھتا ہے. اور جتنا وہ تر رہے گا بچے کا دماغ اتنا زیادہ چلے گا. یہ ایسے ہی جیسے ایک مشین ہوتی ہے، اگر اس میں آئلنگ نہ ہوتی رہے تو وہ صحیح نہیں چلتی ہے. تو اسی طرح بچے کا دماغ بھی ایسے ہی ہے. اچھا جی، اور دودھ، 3 چیز ہوگی: تکیہ، دودھ اور خوشبودار تیل خوشبو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو. مردانہ خوشبو کون سی ہے؟ جس کی خوشبو پھیلتی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو، یعنی اس کا رنگ اتنا نہ ہو لیکن خوشبو اس کی زیادہ پھیلتی ہو. تو مرد کے لیے وہ خوشبو ہے. اور جیسے گلاب اور کیوڑا. اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو، جیسے ہنا اور زعفران. تو عورت کے لیے ہنا اور زعفران یہ خوشبو ایسی ہے جو وہ استعمال کر سکتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس سکہ عطر دان یا عطر کا مرکب تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے، یعنی خوشبو دان تھی، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوشبو لگایا کرتے تھے. اچھا، یہ تو ہوگی خوشبو سے متعلق سنتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند بھی تھی. ہدیتاً کوئی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی کرتے تھے اور واپس نہیں کرتے تھے، اور واپس کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا. اور مشک اور عود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوشبوئیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی بھی وقت میں لگایا بھی کرتے تھے. اب آگے ہے سرما لگانا، اس کی سنتیں. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول کی ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے. 3 سلائیاں، سیدھے ہاتھ میں 3 دفعہ، پھر الٹے ہاتھ میں 3 دفعہ سلائیاں لگاتے تھے. اور سرما دانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھی. عمران بن ابی انس سے مروی ہے کہ رسول اپنی داہنی آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے اور بائیں اور لیفٹ آنکھ میں 2 مرتبہ لگاتے، یعنی سیدھی طرف 3 دفعہ لگاتے، الٹی طرف 2 دفعہ لگاتے. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ تمہیں اسمد استعمال کرنا چاہیے. اسمد، یہ سرما ہے ایک اسمد، یہ مدینہ میں مل جاتا ہے، لیکن اصل ہو تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے. تو جس کی نظر ویک ہو نا، بچوں میں یا کسی کی بھی اگر نظر کمزور ہے تو اسمد سرما لگایا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آنکھ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی، نظر جو ہوگی وہ تیز ہو جائے گی. اچھا، بال اگاتا ہے اور آنکھ روشن کرنے والی چیزوں میں سے بہترین ہے، جس سے روشنی بھی جو ہے انسان کی تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کو روشن کرتا ہے. تو چھوٹے بچوں کو اسپیشلی لگایا کریں. لیکن آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچے کو جو ہے وہ سرما لگا دیا تو ہمارا بچہ اچھا نہیں لگے گا. میرے نبی فرما رہے کہ سرما لگاؤ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا نہیں لگے گا، ہمارا بچے کی آنکھیں کالی کالی ہو جائیں گی تو وہ اچھی نہیں لگیں گی. اگر اچھی نہ لگتی تو میرے نبی بھی نہیں فرماتے. ٹھیک ہے. اچھا، حضور کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک. یہ تو سرمے کی میں نے سنتیں بتا دی، اب بالوں کی سنتیں بتا رہا ہوں. حضور کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک تھی. اور دوسری روایت میں کانوں تک، اور تیسری روایت میں کانوں کی لو تک تھی، یعنی یہ لو تک، یہ درمیان تک، یہاں تک. ٹھیک ہے نا. مختلف روایات میں مختلف طریقے. ان کے علاوہ کندھوں تک یا کندھوں کے قریب تک کی روایتیں بھی ہیں، یعنی کندھے تک بھی آپ نے لمبے بال بھی رکھے. اور 2-3 قسم کے ہیں، یعنی کانوں کے لو تک بھی ہیں، یہ شولڈر تک بھی رکھے آپ نے، بڑے بال بھی رکھے. لیکن آپ سے ہمیشہ بڑے بال رکھے، آپ نے چھوٹے بال نہیں رکھے کبھی بھی. یعنی جس طرح ٹینڈ رکھتے ہیں نا، بالکل مشین صاف بال ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے بال رکھے. ان سب روایتوں میں باہمی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ کبھی تیل لگاتے یا کنگھی فرماتے تو بال دراز ہو جاتے، ورنہ اس کے برعکس رہتے، یا پھر ترش وانے سے پہلے بعد میں ان میں اختصار طول ہوتا رہتا تھا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئلنگ کر کے اور پھر تیل کنگھا کرتے نا تو بال لمبے لگتے تھے. میرے نبی کے جو بال تھے نا وہ تھوڑے سے کرلی بال تھے، تھوڑے سے، بالکل مختصر، زیادہ نہیں، تھوڑے سے. تو وہ مڑے رہتے تھے. کرلنگ بال جس طرح کے ہوتے مڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتے. تو وہ ویسے اگر لگتے تھے تو محسوس ہوتا تھا اوپر تک ہے، یہاں تک ہے. لیکن جب کنگھی کیے جاتا تھا، برش کیا جاتا تھا، تو بال وہ نیچے تک ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ کان کی لو تک انسان باہر رکھ لے تو سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا. اصل سنت ہے کہ بالوں کو برابر رکھنا، چاہے چھوٹے بالوں میں ہو چاہے بڑے بالوں میں، بال برابر ہونے چاہیے. یہ جو انگریزی جو بال کٹنگ ہوتی ہے نا آج کل، یہاں سے چھوٹے اوپر سے بڑے، یہ سنت عمل نہیں ہے. سنت عمل ہے کہ چاروں طرف سے، سر کے پیچھے، آگے، یہاں سے چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے بال. وہ سنت عمل ہے، اب وہ چھوٹے میں ہو چاہے بڑے میں ہو. اچھا، مواہب لدنیہ میں اور اس کے موافق مجموع البحار میں یہ مذکور ہے کہ جب بالوں کے ترشوانے میں طویل وقفہ ہو جاتا تو بال لمبے ہو جاتے، یعنی اگر کٹنگ لیٹ ہو جاتی تو بال لمبے لگتے، اور جب ترشواتے تو چھوٹے ہو جاتے.
اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور بالوں کو ترشواتے تھے، منڈواتے نہ تھے، یعنی کٹنگ کراتے تھے، پورے نہیں ختم نہیں کرواتے۔ لیکن حلق منڈوانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آپ حج عمرے کے 2 موقعوں کے سوا بال نہیں منڈواتے تھے، یعنی حج عمرے کے درمیان میں آپ نے بال منڈوائے، اس کے علاوہ میرے نبی نے بال نہیں کٹوائے۔ حضرت علی کی جو ہے نا، حضرت علی کی سنت ہے بالوں کو منڈوانا، گنجا ٹنڈ رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، ٹنڈ حضرت علی کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لمبے بال رکھیں۔ حضور بالوں میں کثرت سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ آپ جس کسی کے پراگندہ اور بکھرے ہوئے بال دیکھتے تو کراہت سے فرماتے کہ تم میں سے کسی کو وہ نظر آیا ہے، یہ اشارہ شیطان کی طرف ہے۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ ہنسنے، سنورنے اور لمبے بالوں والوں سے بھی کراہت فرماتے۔ اعتدال اور درمیانہ روی آپ کو بہت پسند تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر کوئی لمبے بال رکھتا تو آپ سے کہتے تو اس کو سنبھال کے رکھو، یعنی آئلنگ ہو، بنے ہوئے ہوں، کنگا وغیرہ ہوا ہو، ایسے بکھرے بال جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کراہت بھی محسوس ہوتی، اور آپ سے اس سے منع بھی فرماتے تھے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا بالوں سے ریلیٹڈ سنتیں، کہ اگر آپ نے بال سنت کے مطابق رکھنے تو کانوں کی لو تک رکھیں، تھوڑے سے لمبے بھی رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن فیشن کے مطابق نہیں رکھو، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل لوگ لڑکے فیشن کے مطابق رکھتے ہیں، اور ان سے کہو یار یہ تم نے فیشن کے مطابق رکھے بال، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سنت ہے۔ تو سنت جو ہے نا وہ ایک بال یہاں سے لے کے یہ جو پورا ایک بال یہاں تک آتا ہے، یہ سنت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے اوپر سے بال صحیح ہے تو یہاں سے چھوٹا ہے، یہاں سے چھوٹا ہے، اور پیچھے وہ جو انگریزوں والی کٹنگیں ہوتی ہیں لمبے بال بھی اسی حساب سے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضور سوتے وقت مسواک کرتے، وضو کرتے اور سر کے بالوں داڑھی مبارک میں کنگا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے وضو کرتے، مسواک کرتے اور بال اور داڑھی کو برش سے صحیح کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ حضور سفر میں ہوتے یا حضر میں ہمیشہ بوقت خواب آپ کے سرہانے 7 چیزیں رکھی رہتی، 7 چیزیں ہر وقت میرے نبی کے ساتھ ہوتی تھی، 7 چیزیں۔ اب وہ 7 چیزیں کون سی؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی سنتیں میرے نبی کی، کائنڈلی اس کو سارے سنتے جاؤ، اس کے اوپر عمل کیا کرو۔ نبی کے اگر قریب ہونا ہے نا، میرے نبی کے اگر قریب ہونا ہے تو یہ سنتوں پہ عمل جب تک نہیں کرو گے تب تک میرے نبی کے قریب نہیں ہوگے۔ منہ سے بولنا وہ ہر شخص کرتا ہے، منہ سے بولنا ہر شخص کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نبی سے بہت محبت، مجھے اپنے نبی سے بہت محبت، وہ محبت تب ہوگی جب پریکٹیکلی وہ چیز کرو گے، اور پریکٹیکلی وہ کب ہوگا؟ جب آپ سنتوں پہ عمل کریں گے، جب آپ سنتوں پہ عمل کریں گے۔ اچھا، 7 چیزیں ہمیشہ میرے نبی کے ساتھ ہوتی تھیں، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تیل کی شیشی، آئل کی شیشی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئل جو نا سر میں ہمیشہ یوز کرتے تھے۔ دوسرا کنگا، کومب۔ تیسرا سرما دانی۔ چوتھا کینچی۔ پانچواں مسواک۔ چھٹا آئینہ، اور ایک لکڑی کی چھوٹی سی سیخ جو سر کے کھجانے میں کام آتی تھی۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی تھیں جو میرے نبی کے ساتھ ہر وقت ہوتی تھیں: آئل کی شیشی، سرما دانی، کومب اور کینچی، مسواک، آئینہ، اور ایک چھوٹی سی لکڑی کہ اگر کمر میں کوئی خارش وغیرہ ہے تو اس کو کرنے کے لیے، یا سر میں ہو تو اس کو کرنے کے لیے، جو آج کل مارکیٹ میں ملتی بھی ہے، جس کے آگے دندانے سے بنے ہوتے ہیں، تو وہ خارش وغیرہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں میرے نبی کے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی جس کا میرے نبی استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ پہلے داڑھی مبارک اور سر مبارک میں تیل لگاتے اور پھر کنگا کرتے ہیں۔ ابن جریج سے مروی ہے کہ رسول کا ہاتھی دانت کا کنگا تھا جس سے آپ کنگا کرتے تھے، یعنی ہاتھی کے دانت کا بنا ہوا کنگا تھا جو میرے نبی استعمال کیا کرتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول سفر میں کنگا، آئینہ، تیل، مسواک اور سرما لے جاتے تھے۔ اور میں نے بہت دفعہ بتایا بھی ہے کہ یہ جو مسواک ہے نا، اس کے بہت فائدے ہیں۔ مسواک کرنے سے ایک تو دانتوں کی کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، اور اس طرح کے بے تحاشا فائدے جو ہیں اس کے مسواک کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز سے پہلے اگر انسان مسواک کرتا ہے تو نماز میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول بکثرت سر میں تیل ڈالتے اور داڑھی پانی سے صاف کرتے تھے۔ حضور شروع میں اپنے سر کے بالوں کو بے مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ مانگ نکالنے لگے تھے، یعنی پہلے پیچھے پورے بال ہوتے تھے، کوئی مانگ نہیں ہوتی تھی، سیدھے سیدھے بال اوپر ہوتے تھے میرے نبی کے، بعد میں پھر آپ سینٹر میں سے نا مانگ نکالنا شروع ہو گئے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناگا کر کے کنگا کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد پھر قوم سر میں کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت حمید بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ گاہے گاہے کنگھی کرتے تھے، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور کے بال نہ بالکل پیچیدہ اور نہ بالکل کھلے، بلکہ کچھ گھنگرالے پن لیے ہوئے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچے تھے، یعنی ہلکے سے کرلی بال تھے میرے نبی کے جو کانوں کی لو تک تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اپنے وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں دانی طرف کو مقدم رکھتے تھے،
یعنی برش کرنے میں، جوتا پہننے میں، وضو کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے۔ رسول پانی لگا کر بھی داڑھی مبارک میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ جب آئینے میں چہرہ انور کو دیکھتے تو یہ الفاظ مبارک پڑھا کرتے تھے، یعنی جب آپ شیشہ دیکھتے تھے، آئینہ دیکھتے تھے تو آپ یہ الفاظ پڑھتے، اللہم حسنت، اللہم حسنت خلقی فحسن، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی واوسع علی فی رزقی۔ یہ دعا ہے۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس دعا کو پیپر کے اوپر لکھو، اور جو آپ کا کمرہ روم ہے جہاں پہ وہ مرر ہے یا ڈریسنگ ٹیبل ہے جہاں پہ شیشہ ہے، اس کے ساتھ ہی پیپر پہ اس کو وہاں پہ لگا دو، وہاں پہ اس کو لگا دو۔ تو جب بھی آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے برش کرنے کے لیے یا جو بھی ہے، تو آپ اس کی دعا کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی، آپ اس کو پڑھ لیں گے تو سنت پہ عمل ہو جائے گا آپ کا۔ 2-4 دن بھی اگر آپ روزانہ اس کو پڑھ لیں گے دعا کو، تو آپ کو دعا زبانی یاد ہو جائے گی۔ پھر جب آپ شیشہ دیکھا کریں گے آپ کو آٹومیٹکلی دعا یاد آ جائے کرے گی۔ تو دعائیں یاد کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، دعائیں یاد کرنے کا۔ آپ جب سر میں تیل لگانے کا مقصد فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل رکھتے، یعنی اس ہاتھ میں، یہ بائیں ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ ہے، اس میں تیل رکھتے اور پہلے آبروؤں پہ لگاتے ہیں، یعنی یہ جو آئی بروز ہوتی ہے نا اس کے اوپر تیل لگاتے ہیں۔ تیل اس میں لے کے میرے نبی انگلی سے پہلے یوں یوں یہ اس طرح تیل لگاتے تھے، پھر آنکھوں پر، پھر سر میں تیل لگاتے، یعنی پھر آنکھوں پر اس طرح تیل لگاتے یوں یوں، پہلے یہ آئی برو، پھر یہ آنکھوں پہ، اور پھر سر کے اوپر تیل ڈالتے تھے۔ تو سنت عمل یہ، جب بھی تیل ڈالیں، جب بھی آپ اگر اپنے تیل جب بھی آئل یوز کریں تو سب سے پہلے آئی برو رائٹ، پھر لیفٹ، پھر آئیز پہ یوں، پھر یوں، آنکھیں بند کر کے، آنکھوں کے اندر نہ ڈال لینا، آنکھیں بند کر کے اس طرح اس طرح، اور پھر سر کے اوپر تیل ڈالنا۔ اب آپ کہیں گے اس کے کیا فائدے ہیں؟ ضرور اس کے فائدے ہوں گے، جب بھی میرے نبی یہ اس طرح یہ عمل کیا کرتے تو فائدہ تو لازمی ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے، اور اپنی داڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے جو تیل کی کثرت استعمال سے ایسا ہوتا ہے جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کپڑے کے اندر اتنا زیادہ آئل کر کے اس کو پورا آئل میں بھگو کے اپنے سر کے اوپر یوں رکھ لیا کرتے تھے، سر کے اوپر اس طرح رکھ لیا کرتے تھے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سر کے لیے، دماغ کے لیے جو ہے یہ آئل بہت ضروری ہے، آئل بہت ضروری ہے۔ تو اگر اس سے آپ کا جو سر خشک ہو جاتا ہے نا، ڈرائینس ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، تو اس کو جو ویٹ کرتی ہے نا چیز، وہ آئل ہے۔ یعنی وہ جب بالوں میں لگاتے، بالوں سے وہ جذب ہو کے آپ کے دماغ کے اندر جاتی ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے اسپیشلی بہت ضروری ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچوں کو لازمی کیا کریں۔ داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصے شروع فرماتے جو گردن سے ملا ہوا ہے، اور سر میں تیل لگاتے تو پہلے پیشانی کے رخ سے شروع فرماتے، یعنی جب سر میں تیل ڈالتے تو یہاں سے شروع کرتے تھے، یہاں سے شروع کرتے تھے، اور جب داڑھی میں تیل لگاتے تو نیچے سے شروع کرتے تھے، یہاں سے یوں یوں کر کے، پھر یوں، اور پھر یوں، اور اس طرح کر کے۔ یہ سنت عمل ہے آئل لگانے کا۔ سر میں تیل یہاں سے یوں تیل لگانا شروع کرتے تھے، اور جب داڑھی میں لگاتے تو نیچے سے یہاں سے گردن والی سائڈ سے یوں لگانا شروع کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں میرے نبی کی، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے نا، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو میرے نبی کی محبت انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور صرف باتوں تک کسی چیز کو محدود رکھنا، باتوں تک، تو اس کا تو ویسی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا ویسی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ جو بھی چیز کریں سنت کے مطابق کریں، سنت کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے، اور اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آئلنگ ہر بندہ کرتا ہے، جوتا ہر بندہ پہنتا ہے، ٹھیک ہے، اور بال وغیرہ کٹنگ وغیرہ ہر بندہ کرواتا ہے، تو سنت کے مطابق کریں نا، سنت کے مطابق کر لو۔ فیشن کرنا ہے تو وہ انگریزوں والے کرنے ہیں، لباس پہننا ہے تو انگریزوں والے کرنے ہیں، ہر چیز کرنی ہے تو انگریزوں والے۔ اور ویسے انسان کہتا ہے جی مجھے بڑی محبت اپنے نبی سے، مجھے بڑی محبت اپنے نبی سے، تو وہ محبت کون سی محبت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ وہ کون سی محبت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ ہر چیز 24 گھنٹے میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب انگریزوں والی ہو رہی ہیں۔ لباس انگریزوں والا، بال کٹوانے انگریزوں والے، فیشن کرنے انگریزوں والے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز انگریزوں والا ہے۔ داڑھی نہیں رکھنی، کلین شیو کرنا ہے، بالکل چمک کے، جی ہم بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آج ہم نے پوری داڑھی کٹا لی، تو وہ سارے کام تو انگریزوں والے ہو رہے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں والا کام کون سا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں والا کام کون سا ہو رہا ہے؟
تو وہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر کہو جی میری تو جان بھی قربان میرے نبی. او بھائی کون سی جان قربان؟ جب تک میرے یہ چھوٹا سا کام تو ہو نہیں رہا جو نبی کی محبت میں انسان سے. اور جان انسان کہاں سے دے گا؟ جان تو تب دے گا نا جب اس کے اندر نبی کی محبت ہوگی. تو جب دل کے اندر محبت ہی نہیں ہے، جب دل کے اندر محبت ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے ہوگا؟ تو سب سے پہلے سنتوں پہ عمل کرنا شروع کرو، اور چھوٹی چھوٹی سنتوں سے شروع کرو. چھوٹی چھوٹی سنتوں سے شروع کریں، ایک ایک کر کے، سٹیپ بائی سٹیپ. ایک ساتھ سارے نہیں ہوتا، ایک ساتھ سارے کام نہیں ہوتے، تھوڑا ایک ایک کر کے ہوتا ہے. پھر اس چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ہر چیز کو ہم نے پریکٹیکلی کر کے اس کو یاد بھی کرنا ہے. ہم نے اس چیز کو یاد بھی کرنا ہے. یعنی کھانا کھانے کی جو سنت ہے اس کو ہم نے ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں کرنی ہے. اس کو ہم نے ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کیا جوش میں آئے تو ایک دن ہر چیز پہ عمل کر لیا، اگلے دن سب بھول کے بیٹھے ہوئے. یہ عمل نہیں کرنا. صحیح. چلے ذکر ہے، اب ذکر ہوگا. جس طرح میں بولوں گا آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح ریپیٹ کرتے جائیں. توجہ کے ساتھ ذکر کریں، توجہ کے ساتھ. بے شک آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ آپ کی ذکر کی طرف ہو. درود شریف جب پڑھی جائے تو تصور کریں کہ آپ روضہ رسول گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ذکر کیا جائے تو یہ سمجھے کہ آپ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی وسوسہ دماغ میں آ بھی جائے تو توجہ آپ کی ذکر کی طرف ہو. جو الفاظ آپ پڑھیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. باقی وسوسہ آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، اس چیز کی آپ پرواہ، پریشانی یا دماغ میں اس کو چیز کو مت لے کے. سمجھ آ گئی؟ چل